بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چونکہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی۔ بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں، آیت تو ابھی اتری نہیں، ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں، قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے ان کو شاخ گزر رہا تھا حضور کی اطاعت۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں، اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی، ان کے ضمن میں مزید احکام آ رہے ہیں۔ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور باندیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ بچے بھی، منکم ثلاث مرات، تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو فجر کی نماز سے قبل، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جو تم ظہر کے وقت ظہیرہ جس کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو، قیلولہ کرتے ہو، ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعدہن کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، یا باندیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں، اس میں گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ بھی بالغ ہو جائیں، انہیں سب سمجھ آ جائے، جو بھی معاملات ہیں دونوں شو کے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ عورتیں تمہارے میں سے، تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں، ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں، اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے، بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب معمر ہو چکی ہیں۔ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں، یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا، یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ جو اوڑھنیاں ہیں ان کو بکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے، اس میں ان کے لیے در بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کریں اور لوگوں کی نگاہوں میں لائیں، نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، نہ معلوم کس وقت کس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، اپنے برادری کا ہے، اپنی رشتہ داروں میں سے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے، تو اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی؟ تو ان کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر حرج، ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے
ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو، وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ، اور صدیقکم یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا، کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس میں، ان تاکلوا جمیعاً کہ سب مل کر کھاؤ، او اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ۔ فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو، یعنی انفسکم سے مراد ہے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم، اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے، ایک نفری ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کہ کوئی کہیں کھسک جائے کوئی کہیں کھسک جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں۔ علی امر جامع لم یذهبوا حتى یستاذنوه، جب تک کہ اذن نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یقیناً جو اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ فاذا استاذنوک، پھر جب وہ آپ سے کوئی اجازت مانگے، رخصت مانگے، لبعض شانہم، اپنی کسی عذر کی وجہ سے، فاذن لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیجئے جسے آپ چاہیں، واستغفر لہم اللہ، اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے۔ یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ہے ان پر، لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو۔ لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہو۔ یہ خود ایک ہلکی بات ہے، گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اللہ کے کام اپنے کام سے، اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے۔ لہذا استغفار، اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے، واستغفر لہم اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم یہ رسول کا بلانا اپنے مابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ بلانا یہ بھی ہے، آپ نے کسی کو دعوت دی، میرے گھر آئیے کھانا کھائیے، رسول نے دعوت دی، کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ؟ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ، ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا ہے بھائی میرا ایک کام ہے، ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، کچھ مجھے چاہیے، مدد چاہیے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز، تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو، ان کے مقام کو، ان کے ادب کو۔ یہ سورہ حجرات میں جا کر تفصیل سے ہی بات آئے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تو یہ تینوں مفہوم اس کے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی کہیں نکلے تو ہیں، درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے، کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا کھسک گئے، یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے، اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے، کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں۔ یتسللون منکم، جو سٹک جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بات کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے، کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کتنا ہے، کتنے پانی میں ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن کہ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔